آج دیکھیں نماز پڑھ کے 15 سیکنڈ کی دعا، آدھے منٹ کی دعا. اب آدھے منٹ کی دعا میں ہم نے کیا مانگا اللہ سے بھائی؟ ہمارے اکابر مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو. نبی اسلام نے فرما دیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے مانگتے تھے. وہ جانتے تھے کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی دینے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے. ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، مگر وہ دینے والے اعلان کروا رہے ہیں اور لینے والے لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی. تو بھئی اس وقت کہاں تھے جب ادھر سے آوازیں دلوائی جا رہی تھی کہ مانگنے والوں تم اپنی درخواستیں پیش کرو، عطا کرنے والا تمہارے امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا. تو سچی بات تو یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی یہ نہ ملا وہ نہ ملا، یہ ہم خواہ کی شکایت کرتے ہیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم مانگنے کے ڈھبتے مانگتے ہی نہیں ہیں. مانگتے رہیں امید کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے در کھولتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب جو ہے مشکلات وہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے. مانگنا نہ چھوڑے بندہ، دن میں بھی مانگے، رات میں بھی مانگے، خوب مانگے. ہم تھوڑ دلے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگ کے، اور دعا مانگنے کا انداز بھی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے کہ جیسے افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو اپنے ماتحتوں کو کام ذمہ لگا دیتا ہے، یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا. ہماری دعا پہ ذرا غور کرنا، وہ بھی ایسی ہوتی ہے اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کو صحت ہو جائے. ہم بھی گویا معاذ اللہ اپنے پروردگار کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو تو مانگنا نہیں کہتے، مانگنے کا انداز ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک بندے کو جو فقیر ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی لرزائی ہوئی ہوتی ہے. اور ایسا مسکین بن کے وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا محتاج تو کوئی ہے نہیں. وہ جس نے 1 روپیہ مانگنا ہو وہ بندے سے اتنا عاجزی سے مانگتا ہے، تو جس بندے نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اور اس کی نعمتوں کو مانگنا ہو تو پھر ہمیں کتنی عاجزی سے مانگنا چاہیے. یہ مانگنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا اور انہوں نے آگے امت کو سکھایا. حدیث پاک میں ہے کہ بدر کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر ڈالا، ایسی دعا کی کہ آپ نے جب دعا فرمائی صدیق اکبر لانو کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا دل بھر آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد یقیناً آ کے رہے. یہ مانگنا ہوا نا کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے اور دینے والے کو تو ترس آنا ہی ہے. مانگنے والے کا تو مزہ یہ کہ ایسے اس نے عاجزی سے مانگا کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ گیا. کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی کہ ہم اتنی عاجزی سے مانگے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے؟ اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے در سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے.
اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض پائیے. ہمارا تو کام چل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہا ہے. قدم قدم پہ لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں. ہر نعمت کے محتاج ہیں. اور وہ پروردگار اتنا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ صرف اپنوں کو دیتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی اقتدار میں آ گیا تو چن چن کے جو اپنے حمایتی, اپنے ووٹر, اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. رب کریم کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے. وہ فقط کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں دیتا, دنیا کی ضرورتیں تو کافروں کو بھی دے دیتا. یاد رکھیں, وہ نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے, گناہ گاروں کو بھی دے دیتا ہے, وفاداروں کو بھی دے دیتا ہے, غداروں کو بھی دے دیتا ہے. وہ اتنا کریم پروردگار ہے, اپنے اور پرائے سب کو دے دیتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ اپنوں کو اگر وہ دال ساگ دے دیتا ہے تو کوئی غیر ہوتا ہے تو مرغ مسلم دے کے دنیا میں اس کے منہ بند کر دیا کرتا ہے. لے جاؤ تم دنیا کی سب نعمتیں. تو دنیا میں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے. ایسا دینے والا اللہ اکبر کہ جس در سے کوئی خالی نہ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پروردگار سے خوب مانگیں, اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا مانگیں, اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے مانگیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرماتے ہیں. ہمارے آنے میں دیر ہے, اللہ رب العزت کی عطا میں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, ہم آتے نہیں اس کے در پہ صحیح مانگنے کی طرح. تو اس لیے آج سے یہ دلوں میں ارادے کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعائیں مستقل عبادت سمجھ کر مانگیں گے.